گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت نبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت اندر داخل ہوئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کسی سے طلب کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سورو، اور فرشتوں سے حکم فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے کہ جب تک آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی میں آپ کی روح مبارک قبض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کے رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے اپنا منہ پھیر لیا؟ جبرائیل علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر فرمایا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی محبت اس قدر آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور فرمایا کہ اب مجھے بلا لیں۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیجا اور کہا کہ خدا کے لیے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا اور زبان پر کلمہ جاری تھا۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور ایک بہترین خوشبو حجرے مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تو روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ نے پکارا، اے نبی اللہ، رب کا بلاوا منظور کر لیا اور ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ جب گھر سے رونے کی آواز آئی تو صحابہ کرام بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضرت عمر فاروق دیوانہ ہو گئے اور عرض کیا کہ ایک نظر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی طاری ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں۔ تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ طاری تھا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے، اور ان کے کانوں میں آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیرن میں ہی غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت ان کی زبان پر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن تمام صحابہ پر خاموشی چھائی رہی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمگین ہو گئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن اللہ پاک سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اس وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے اور آنکھیں خون کے آنسو رونے لگیں۔ ارض و سما سے خوف آنے لگا
سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ حیران و پریشان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے۔ کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، اور جو کھڑا تھا وہ بیٹھنا بھول گیا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے ہی قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجر عائشہ میں داخل ہو گئے۔ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھانپ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے۔ واللہ اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ عمر فاروق بے بسی سے نڈال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔ واللہ آپ نے وفات نہیں پائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں، جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اسی وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے نہایت دانشمندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس آیت کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی، اور میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہوا کہ واقع ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا غم سے نڈال تھی اور فرما رہی تھی، میرے پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ آہ، وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثے غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت عطا فرما۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ کر دے۔ الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئیں اور زبان اخلاق پیغمبری کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ آہ، وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آہ، وہ رحمت العالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آہ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ محترم ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔